ایک جنگل میں تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں ایک کالو کوا اور اس کی بیوی گوری کوی بیٹھے ہوتے ہیں۔ گوری بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، کالو کالو چلو جی گھر چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اتنی بارش میں۔ نہیں نہیں، میں نے نہیں گھر جانا، میرے والد کی فوتگی بھی ایسے ہوئی تھی، وہ بارش میں اڑ رہے تھے اور ایک درخت سے ٹکرا کے مر گئے۔ ویسے ہی تم ڈرتے رہتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ پھر کالو کوے کو ایک ترکیب آتی ہے اور وہ سامنے ایک گھر دیکھتا ہے۔ چلو چلو ہم لوگ اس گھر سے نہ مانگتے ہیں، شاید وہ ہمیں رہنے کے لیے کچھ دیر کے لیے اپنا گھر دے دیں۔ ہاں اس تیز بارش میں بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ ہم اس کے گھر چلے جائیں۔ اور کالو کوا اور گوری کوی اڑتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اندر کبوتر اور کبوتری بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبوتری کبوتر سے کہتی ہے، دیکھو دیکھو اتنی تیز بارش میں کون آیا ہے، ہوگا کوئی پناہ مانگنے والا، چلو ہم اسے گھر کے اندر لے آتے ہیں۔ اس طرح کبوتر دروازہ کھولتا ہے اور وہ کالو کوے اور گوری کوی کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا انہیں پناہ کی ضرورت ہے۔ ہاں بھائی تم نے بالکل ہمیں صحیح پہچانا، ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، ہم پچھلے جنگل سے آئے ہیں اور وہاں بہت تیز بارش ہو رہی تھی تو ہم اپنے گھر نہیں جا سکے واپس۔ کچھ نہیں ہوتا کالو، تم میرے گھر آ جاؤ۔ اس طرح کبوتر انہیں اپنے گھر میں بلا لیتا ہے اور گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا، چند چنے کے دانے پڑے ہوئے تھے۔ کبوتری کبوتر کو ایک کونے میں لے کر جاتی ہے اور راشن ختم ہونے والی بات کرتی ہے، دیکھو دیکھو مہمان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، ہماری پرمپرا یہی ہے۔ ایک کام کرو، تم کالو کوے کو بٹھاؤ اور میں کچھ لے کر آتا ہوں، جتنے چنے کے دانے ہیں تم انہیں دے دو۔ اس طرح کبوتری کالو کوے اور گوری کوی کو چنے کے دانے دیتے ہیں تو گوری بولتی ہے، ہائے ہائے اتنا بڑا گھر اور تم لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے چنے دیے، کتنے غریب دل کے ہو۔ نہیں نہیں بہن، کبوتر چڑیا سے کچھ لینے گیا ہے اور آپ کو جلد ہی کچھ کھانے کو لذیذ چیز مل جائے گی۔ کبوتر چڑیا کے گھر جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھاتا ہے، چڑیا بہن میرے گھر کچھ مہمان آئے ہیں اور انہیں کھانے کے لیے کچھ دینا ہے۔ اچھا کبوتر بھائی، میں کھچڑی بنا رہی ہوں، وہ جلد ہی تیار ہو جائے گی اور میں وہ تمہیں دے دوں گی، تم آگے مہمانوں کو دے دینا۔ اچھا بہت شکریہ۔ اس طرح کبوتر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ لو جی یہ بھی خالی ہاتھ آ گیا، کہہ رہی تھی یہ کچھ لائے گا۔ نہیں بہن، وہ چڑیا آ رہی ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ لے کر۔ اس طرح چڑیا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور انہیں کھچڑی پروس دیتی ہے۔ کالو کوا اور گوری کوی کھچڑی اس طرح کھاتے ہیں جس طرح وہ صدیوں سے بھوکے ہوں اور وہ کھچڑی کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھینک یو تم لوگوں نے ہمیں کھچڑی دی، آئندہ جب بھی اس جنگل سے گزر ہوگا تو میں تم لوگ کے گھر آؤں گا۔ اس طرح بارش رک جاتی ہے اور کبوتر کہیں سے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر آتا ہے۔ یہ لیں کوے بھائی، ہمارے یہاں پر رواج ہے جب کوئی مہمان جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور کالو کوا وہ مٹھائی خوشی سے لے کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں کہ کبوتر اور چڑیا کو دوسرے جنگل میں ایک کام پڑ جاتا ہے اور وہ دونوں اڑ کے اس جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ چڑیا بہن اب ہم کیا کریں، اس جنگل میں ہم کس کے گھر ہیں؟ کبوتر تمہیں یاد ہے کچھ کوے ہمارے گھر آئے تھے اور وہ تو ہمیں اب دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہم ان سے ملنے آئے ہیں، چلو ہم ان کے ہی گھر جاتے ہیں، مگر ہم ان کا گھر ڈھونڈیں گے کیسے؟ چلو یہیں کسی پکچھی سے پوچھتے ہیں کہ کالو کوا کہاں رہتا ہے۔ وہ وہاں پاس بیٹھی ایک فاختہ سے پوچھتے ہیں، فاختہ کالو کوا کہاں رہتا ہے؟ اگلے ہی موڑ پر ایک ٹوٹا پھوٹا گھر ہوگا جو کالو کوے کا ہے۔ اس طرح کبوتر اور چڑیا وہاں سے اڑ جاتے ہیں اور کالو کوے کے گھر کا دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ کالو جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ چڑیا اور کبوتر کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے اب انہیں میں کچھ کھانے کو دوں گا، تو وہ انہیں جواب دے دیتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں، لگتا تم کوئی فقیر ہو جو مانگنے آئے ہو۔ چڑیا بولتی ہے، جاؤ اپنی بیوی کو بلاؤ،
وہ ہمیں ضرور پہچانتی ہوگی۔ اس طرح گوری کوی بھی باہر آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ کے سوچتی ہے اور بہت امید ہے کچھ دینا ہوگا، اور وہ کہتی ہے ہم تمہارے گھر 2 گھنٹے کیا رہے، تم لوگ تو یہاں منہ اٹھا کے رات گزارنے آ گئے ہو، چلو نکلو یہاں سے۔ اور چڑیا اور کبوتر وہاں سے دکھی ہو کر نکل جاتے ہیں، اور وہیں انہیں ایک اور گھر نظر آتا ہے۔ وہ گھر کا دروازہ کھڑکاتے ہیں تو وہ مٹھو طوطے کا گھر ہوتا ہے، اور وہ انہیں خوشی خوشی سے اندر بلاتا ہے اور بہت زیادہ کھانے کو دیتا ہے۔ اسی تیز بارش میں کالو کوے اور گوری کوی کا گھر کی چھت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دونوں بارش میں بھیگ جاتے ہیں۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے اور کسی کے احسان کو جلدی نہیں بھولنا چاہیے۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔